السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. حضرات گرامی، سب سے پہلے سبھی حضرات کو 11ویں شریف مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اور عراق کے دیگر اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے اور اس مجلس میں ہماری شرکت کو قبول فرمائے. یہاں جو کچھ ذکر ہوا اور ذکر ہوگا اس میں اگر کسی قسم کی بھی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف فرمائے اور اس کا بھی ہم سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر ولایت کے آثار تو بچپن سے ہی نمایاں تھے اور بچپن ہی میں آپ کو اپنی ولایت کا پتہ بھی چل گیا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ اس عالم اسباب میں اللہ تبارک و تعالی کی عادت کریمہ جاری ہے کہ عام طور پر ہر چیز کو وہ تدریج کی منزل سے گزارتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، پھر اس میں سے کلی نکلتی ہے، پھر ٹہنی بن جاتی ہے، پھر بڑے ہو کر پھول آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھلدار ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. یہی طریقہ انسانوں کے بارے میں بھی ہے کہ پہلے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بستہ خون بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کی چبائی ہوئی بوٹی بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اعضا بن جاتے ہیں، اور پھر وہ مکمل اعضا والا انسان بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اس عالم میں آ کر کے تربیت کی دوسری منزلیں طے کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، معرفت سیکھتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بڑا ہو کر کے جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
کی ولایت خود ان پر بھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوبیت خود ان پر بھی ظاہر ہو چکی تھی اور دوسرے لوگوں پر بھی ظاہر ہو چکی تھی، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی تدریج کے وہ آہستگی وہ تمام منزل طے کیے جو دیگر انسان طے کیا کرتے ہیں، یعنی پہلے علم دین سیکھنے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مکتب میں گئے، استادوں کے سامنے آپ نے زانو ادب طے کیا، پھر اس کے بعد علم کے لیے سفر بھی کیا، اور پھر اس کے بعد بہت بڑے عالم دین بن گئے، پھر علم کے منازل طے کرنے کے بعد سلوک کے منازل طے کیے، اور پھر وہ منازل طے کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ سارے اولیاء کرام کی گردنیں ان کے سامنے، سارے علماء کرام کی گردنیں ان کے سامنے جھک گئی۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی پیدائش جن دو پاک ہستیوں سے ہوئی، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی تقوی طہارت کا کچھ ذکر ہو جائے تاکہ ہم سب کو پتہ چل جائے کہ اگر ماں باپ خود اپنی زندگی میں تقوی و طہارت کا خیال رکھیں تو ان کے بطن سے حضور غوث پاک ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بدن میں نہ جانے دیں، اپنے بدن کو حرام کے لقمے کا جز بننے سے روک دیں، تو ان کے بطن سے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی، دریا سے گزرتے گزرتے ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا تو دریا کا سیب سمجھ کر کے آپ نے اپنے دست مبارک میں لیا اور اس سیب کو کھا لیا، لیکن کھاتے ہی آپ پر خوف خدا طاری ہوا اور اس سیب کے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اس سیب کا مالک کون تھا، میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کو کھایا۔ یہ خوف خدا طاری ہوتے ہی آپ اس کا پیچھا کرنے لگے، اس دریا کے کنارے کنارے جانے لگے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیب کا پیڑ ہوگا ہی کہ جس پودے سے، جس پیڑ سے یہ سیب گرا ہوگا، وہاں پہنچ کر کے میں اس سیب کے مالک کے بارے میں پتہ کر لوں۔ تو حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس دریا کے کنارے کنارے سفر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد انہیں ایک پیڑ دکھائی دیا، سیب کا پیڑ، اور اس کے قریب ہی ایک عمارت بھی تھی۔ اس پیڑ میں سیب بھی موجود تھے اور اس کی ڈالیاں، اس کی ٹہنیاں پھیلی ہوئی تھی، جس میں سے ایک ٹہنی دریا کے کنارے کے بھی قریب تھی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ وہ سیب ضرور اسی پیڑ سے گرا ہے، اور اس کے بعد وہ اس عمارت میں گئے تو پتہ چلا کہ وہ وقت کے مشہور عابد و زاہد، وقت کے مشہور ولی کامل حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے۔ پیڑ کے مالک بھی وہی ہیں اور گھر کے مالک بھی وہی ہیں۔ وہ حضرت سید عبداللہ صومعی
وہ اپنے وقت کے ولی کامل با کرامت بزرگ تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت بخشی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کے دور دراز لوگوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دور دراز ایک علاقے میں ایک قافلے پر کچھ سواروں نے حملہ کیا، تو اس قافلے میں ایک حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت مند تھا، ان کا مرید تھا۔ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی اپنے پیر کو، تو آواز لگاتے ہی انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا کہ ان کے پیر نے اپنی خدائی طاقت سے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ طاقت سے ان سواروں کو تتر بتر کر دیا اور اس قافلے کی حفاظت فرمائی۔ حفاظت کرنے کے بعد جب وہ سوار چلے گئے اور قافلہ پھر سے امن و سکون کے ساتھ سفر کرنے لگا، تو اس نے سوچا کہ میرے پیر تو یہاں آ گئے تھے، اب میں یہاں آ کر کے دیکھ لوں، تو انہیں وہ نظر نہیں آئے۔ پھر جب ان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں معلوم کیا کہ ہمارے ساتھ یہی حادثہ ہوا تھا، لیکن علاقے والوں نے بتایا کہ ہماری نظروں سے تو سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوجل ہی نہیں ہوئے، وہ تو یہیں پر موجود تھے ہمارے درمیان میں۔ اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ جب حضرت سید موسیٰ جنگی دوست والد غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما نے اپنا ماجرا بیان کیا کہ اس طریقے سے دریا میں تیرتا ہوا ایک سیب میں نے کھایا، تو مجھے لگا وہ اسی پیڑ کا ہے اور اس پیڑ کے مالک آپ ہیں، میں آپ سے اس کی اجازت لینے آیا ہوں کہ وہ سیب میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھایا۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بات سنتے ہی محسوس کیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، عام لڑکا نہیں ہے، یہ جو ایک سیب کے بارے میں وہ بھی دریا میں تیرتا ہوا، اتنا سوچے وہ کتنا بڑا تقوی اور طہارت والا ہوگا، دوسری چیزوں کے بارے میں وہ کتنا سوچتا ہوگا، وہ حلال کھانے کے بارے میں کتنا سوچتا ہوگا۔ تو حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت سید موسیٰ سے فرمایا کہ میں ایک شرط پر معاف کر لوں گا۔ عرض کی کیا؟ فرمایا کہ 12 سال میری خدمت میں رہنا ہوگا۔ تو حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک سیب کی معافی کرانے کے لیے حضرت سید عبداللہ صومعی کی خدمت میں 12 سال رہنے کے لیے تیار ہو گئے، تب جا کر میں معاف کر دوں گا۔ جب 12 سال کا وقت گزرا اور بلفظ دیگر حضرت سید عبداللہ صومعی حضرت سید موسیٰ کی تربیت بھی فرماتے جا رہے تھے، کیونکہ ان میں بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ 12 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت سید موسیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پھر حاضر ہوئے، اپنی معافی کرانے کے لیے کہا کہ اب تو معاف کر دیجئے وہ سیب۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ایک اور مرحلہ طے کرنا ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پیروں سے بھی لنگڑی ہے، ایک تو اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنا ہوگا، اور دوسرا پھر 2 سال اور میری خدمت میں رہنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ جہاں چاہیں چلے جائیں، میں آپ کو وہ سیب معاف کر دوں گا، اس کی میں اجازت دے دوں گا۔ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تیار ہوئے، کہا ٹھیک ہے میں شادی کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اور اس کے بعد جب شادی ہوئی
اور حضرت سید موسیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی دلہن مبارک کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے. کمرے میں پہنچ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، ان کے کان بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، پیر بھی سلامت ہیں، کہیں کسی چیز میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. تو وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی دوسری عورت ہے، کوئی دوسری لڑکی ہے، میں غلط جگہ آ گیا، اور الٹے پیر واپس ہو لیے. جب الٹے پیر واپس ہو لیے تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عرض کی کہ میں شاید غلط کمرے میں گیا، کیونکہ آپ نے لڑکی کی جو تعریف و توصیف کی تھی، جو باتیں ارشاد فرمائی تھی، ان باتوں میں سے میں نے ایک بھی بات ان کے اندر نہیں میں پائی. تو حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو اندھا اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی نامحرم کی طرف اپنی نظریں نہیں اٹھائی. میں نے ان کو بہرا اس لیے کہا کہ انہوں نے کبھی خلاف شرع بات کانوں سے سنی نہیں. ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا کہ کبھی انہوں نے گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے. پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا کہ گناہوں کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھائے. حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو یقین ہو گیا کہ نہیں، وہی میری اہلیہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اور اس کے بعد 2 سال مزید خدمت میں رہ کر کے یہ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جا ملتا. اور ادھر حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جا ملتا تھا. تو گویا والد محترم کی جانب سے حضور غوث پاک حسنی ہیں، اور والدہ محترمہ کی جانب سے حضور غوث پاک حسینی ہیں. تو یہ حسنی اور حسینی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والدین کریمین کے تقوی اور طہارت کا حال تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کتنا محفوظ کر رکھا تھا. انہوں نے خلاف شرع کوئی قدم کبھی نہیں اٹھایا تھا، اور ان کی کوکھ سے، ان کی آگوش مبارک سے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی جنم لیا. پھر اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ والد محترم تو اتنے تقوی و طہارت والے تھے، والدہ محترمہ اتنی طاقت و تقوی اور طہارت والی اور پرہیزگار خاتون تھی. نانا حضرت سید عبداللہ صومعی وہ اتنے بڑے ولی کامل تھے. اور پھر غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی پھوپھی جان غالباً حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کا بھی نام تھا. وہ بھی باکرامت بزرگ تھی، اتنی باکرام مستجاب الدعوات تھی وہ بھی. ایک مرتبہ علاقے میں جب قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو علاقے والے انہی حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں. تو حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جھاڑو اٹھایا اور اپنے صحن میں جھاڑو لگایا. اس کے بعد
اپنے دستے مبارک بلند کیے، عرض کی پروردگار جھاڑو تو میں نے لگا دیا ہے، صحن کو میں نے صاف کر دیا ہے، بس تیرے بارش رحمت کے چھڑکاؤ کی اب ضرورت ہے۔ اتنا عرض کرنا تھا کہ پروردگار عالم نے باران رحمت بھیج کر کے سارے علاقے کی قحط سالی کو دور فرمایا۔ تو ایسے تقوی اور طہارت والے خاندان میں، ایسے کرامت والے خاندان میں حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی، اور اس کے بعد معمول کے مطابق حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی عام بچوں کی طرح ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نکلنا چاہتا تھا تو آواز آتی تھی کہ اے مبارک تم کہاں جاتے ہو؟ میں اس آواز کو سنتا تھا تو مجھ پر عجب کیفیت طاری ہو جاتی تھی، میں آ کر کے اپنی والدہ سے لپٹ جاتا تھا۔ کہہ رہے ہیں مکتب جاتا تھا میں تو فرشتے ساتھ چلتے تھے اور مکتب میں جا کر کے بچوں سے کہتے تھے کہ ان کو جگہ دے دو، یہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ سب یوم عرفہ تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن میں ایک زمیندار کے بیل کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ کہہ رہے ہیں چلنے ہی لگا تھا کہ بیل نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور کہا کہ ما لہذا خلقت ولا لہذا امرت، نہ تو آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں اور نہ ہی آپ کو اس چیز کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں بیل کی زبان سے یہ آواز سن کر کے میں بہت گھبرا گیا، واپس آیا گھر پر، اور اس کے بعد میں چھت پر چڑھا۔ جب چھت پر چڑھا اور نظر دوڑائی تو مجھے اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے عرفات میں وقوف کرنے والے حاجی نظر آ رہے تھے۔ تو اتنی اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی میں حضور غوث پاک کی چشمان مبارک کو روشن فرمایا تھا۔ کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ مجھے آپ اپنا حق معاف فرما دیں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ والدہ بھی روشن ضمیر تھیں، انہوں نے بھی کہا بیٹا میں نے اپنا حق معاف کر دیا، اب قیامت ہی میں یہ صورت دیکھوں گی۔ اور اس کے بعد ان کی والدہ محترمہ نے 40 درہم جو ان کے والد محترم نے چھوڑ دیے تھے اور وراثت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حصے میں آئے، اور دوسرے 40 درہم ان کے دوسرے بھائی کے حصے میں تھے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حصے کے 40 درہم ان کی والدہ محترمہ نے ان کے بغل مبارک کے آزو بازو میں سل دیے تھے، اور روانہ کرتے ہوئے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اس بات کا بہت دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ جب روانہ ہوئے اور اپنے علاقے سے دور نکل گئے تو وہاں ان کے قافلے پر راستے میں چوروں نے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا ایک ایک کا مال لوٹ رہے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ عمر مبارک بھی اس وقت 18 برس کی ہو رہی تھی، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس سے بھی ڈاکو گزرا کہ آپ کے پاس کچھ ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 درہم ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ تو وہ چور
وہ ڈاکو سوچا شاید یہ مذاق کر رہے ہیں اور آگے بڑھا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی پوچھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ تیسرا ڈاکو آیا، یہاں تک کہ وہ اپنے سردار کے پاس پہنچے۔ اپنے سردار کے پاس پہنچ کر کے سردار نے کہا کسی اور کا مال تو نہیں رہا؟ کہا نہیں، سب کا مال ہم نے لوٹ کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ پھر انہیں یاد آیا، بولے ہاں ایک بچہ ہے، وہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 درہم ہیں اور وہ اس طریقے سے میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ تو سردار کو بھی کچھ محسوس ہونے لگا، اس نے کہا بچے کو بلا لو۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بلایا گیا تو سردار نے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو فرمایا 40 درہم ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں بغل کے پاس سلے ہوئے ہیں۔ تو سردار نے حکم دیا اور ان سردار کے دوسرے چیلوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اس سلائی کو کھول کر کے وہاں سے برابر 40 درہم نکل آئے۔ تو سردار نے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ اگر چاہتے تو ان پر تو ہماری نظر بھی نہیں پڑی تھی، یہ 40 درہم تو ہماری نظروں میں بھی نہیں آئے تھے، یہ تو آپ کے 40 درہم محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن آپ نے خود ہی ان 40 درہموں کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ آپ اپنے مال کو بچا سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں بچایا، ایسا کیوں ہوا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اپنی والدہ کی وہ نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جب ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ 40 درہم کی خاطر میں جھوٹ بولوں، اپنی والدہ کی ہوئی نصیحت کے خلاف عمل کروں، اس لیے میں نے ان کو بتا دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی کہ اس ارشاد مبارک کا اس ڈاکو کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ وہیں رونے لگا اور اس نے کہا کہ بیٹا آپ کو تو ایک مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ نے وہ نصیحت فرمائی تھی اور آپ نے گوارا نہیں فرمایا کہ اپنی والدہ کی ہوئی نصیحت کو توڑ دے۔ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالی سے کتنی مرتبہ عہد کیا اور بار بار ہم اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو توڑتے ہوئے یہ چوری اور یہ ڈاکہ زنی کرتے رہتے ہیں سب۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ارشاد مبارک کا اثر کہ اس ڈاکو کے سردار نے اسی وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دست مبارک پر توبہ کی کہ آج سے یہ ڈاکہ زنی بند، آج سے کسی پر بھی کوئی حملہ نہیں کرنا ہے کبھی، اور اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ جس سے جو مال ملا وہ اگر یاد ہے تو جہاں جہاں تک یاد ہے ان سارے لوگوں کو مال واپس کر دیا جائے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دست مبارک پر توبہ کی تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نے تو توبہ کر لی، میں اب کبھی یہ کام نہیں کروں گا، تم لوگ اب اپنی مرضی کے مالک ہو، اب جو چاہو تم لوگ کر سکتے ہو، میری طرف سے اب تم پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو ان چیلوں نے اس سردار کو جواب دیا کہ آج تک آپ غلط کام کر رہے تھے، آج تک آپ ناجائز کام کر رہے تھے اور ہم آپ کے ساتھ بھی یہ ناجائز کام کر رہے تھے، اور آج پہلی بار آپ نے اتنا بڑا اچھا کام کیا تو ہم
آپ کو چھوڑ کر جب ان ناجائز کاموں میں ہم آپ کا ساتھ دے رہے تھے، آپ نے تو آج اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کام میں ہم آپ کو چھوڑ کر کے کہاں جا سکتے ہیں؟ تو وہ ساری کی ساری ڈاکوں کے جماعت وہیں پر حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر طائب ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی جماعت تھی کہ جس نے میرے ہاتھوں پر توبہ کر لی تھی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی روحانیت کی ہوا ایسی چلی تھی، آپ کی ولایت کی ہوا ایسی چلی تھی کہ بغداد میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی جو علماء کرام، علماء ربانیین جو تب تک اچھے اچھے ملبوسات میں ملبوس ہوا کرتے تھے، بہترین جبہ، بہترین کپڑے پہن کر کے اپنے صدارت کی مسندوں پر بیٹھا کرتے تھے، خود حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی، وہ بھی جب صدارت کی مسند پر بیٹھتے تھے تو بہت اچھے کپڑے، جبہ، امامہ شریف وغیرہ لباس پہن کر کے وہ آتے تھے اور اپنی صدارت کی مسند پر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جب بغداد تشریف آوری کا وقت قریب ہوا تو ان کی آمد سے بہت پہلے ہی ان کی روحانیت کی ایسی ہوا چلی تھی کہ یہاں خود وہ علماء ربانیین اپنی ظاہری شان و شوکت چھوڑ کر کے لباس فقیرانہ پہن کر کے وہ بھی جنگل اور بیابانوں کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ خود حضرت امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا وہ سارا ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر کے انہوں نے بھی وہی فقیرانہ صورت اختیار کر کے وہ بھی دوسری راہ لے لی تھے۔ ایسی حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے ہی ان کی روحانیت کی ہوا چلی تھی۔ اور جب بغداد شریف پہنچے تو بغداد شریف میں آج تو سب انہی کا کھا رہے ہیں، وہ مہمان بن کر آئے تھے، لیکن آج سبھی لوگ ان کے مہمان بن کر کے بغداد شریف حاضر ہوتے ہیں۔ بغداد شریف پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ کئی دن فاقے میں گزرتے تھے، کوئی مباح چیز بھی کہتے ہیں پورا بغداد ہم چھان ڈالتے تھے، یہاں تک کہ پھر بغداد سے باہر بھی ایوان کسرا کے کھنڈرات میں بھی جاتے تھے، شاید کہیں کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی مباح چیز ہمیں پڑی ہوئی مل جائے اور اس سے اپنی پیاس اور بھوک بجھا دیں۔ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا تھا، 3 دن 4 دن کہتے ہیں 10 12 دن گزرتے تھے لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ایسی فاقہ کشی کی حالت بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہاں گزاری ہے، اور یہ کس لیے تھا؟ علم دین کے حصول کے لیے۔ گھر چھوڑا، گھر میں کھانا پانی مل جاتا تھا لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں بغداد مقدس میں آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں علم کی تحصیل کے دوران حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کتنا صبر فرمایا، کتنی تکلیفیں اٹھائی، اس کو حضور غوث پاک خود کبھی کبھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب کئی دن تک کچھ نصیب نہیں ہوا تو میں باہر نکل گیا کہ باہر ڈھونڈوں میں بھی کہیں کوئی ٹکڑا مجھے مل جائے تو میں کھا لوں۔ تو کہتے ہیں باہر جب نکلا بغداد سے تو وہاں نظر پڑی 70 ولی پہلے سے ہی وہاں دور دور تک تلاش رہے تھے کہ انہیں کچھ مباح چیز مل جائے اور وہ اپنی پیٹ کی پیاس بجھا لیں۔ پھر کہتے ہیں میں واپس آیا، واپس آ کر کے ایک شخص مجھے ملا اور کہا کہ مجھے آپ کی والدہ محترمہ نے بھیجا ہے اور یہ کچھ چیزیں امانت بھیجی ہے۔ کہتے ہیں امانت میرے پاس آتی، میں باہر شہر کے گیا، ان 70 ولیوں کو بلایا کہ آؤ سب کی مہمانی ہے۔ وہ 70 ولی بولے کہ یہ آیا کہاں سے ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے بھیجا ہے
تب جا کر کے وہ ولی میرے ساتھ بیٹھ کر کے وہ چیزیں کھانے لگے اور اپنی پیاس بھوک بجھا لی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں فاقہ کی نوبت آئی، کئی دن گزرے، کچھ چیز نہیں مل رہی تھی، بھوک بہت ستا رہی تھی، آخرکار ایک جگہ آ کر کے واپس شہر کے باہر بھی کچھ بھی نہیں ملا، آ گیا واپس شہر بغداد کے اندر، اور واپس آ کر کے میں ایک جگہ بیٹھا تو دیکھا کہ نزدیک ہی ایک جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس جوان نے اپنے تھیلی سے کچھ روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کچھ اس کے ساتھ کھانے کے لیے نکالا اور وہ میرے سامنے اس کو کھانے لگا۔ کہہ رہے ہیں بھوک کے مارے تو بہت مشکل ہو ہی رہی تھی، لیکن اس کو کھاتے دیکھ کر کے اور زیادہ بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ جو ہی وہ لقمہ اٹھاتا تھا میری بھوک میں اضافہ اور ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار اس کی نظر پڑی تو اس شخص نے کہا کہ بھائی آؤ میرے ساتھ تھوڑا سا کھا لو، تو میں نے بہت منع کیا، لیکن اس نے جب اصرار کیا تو میں بھی اس کے قریب گیا اور کھانے لگا۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے کہا کھاتے کھاتے کہ تم کہاں سے، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے ہو؟ تو میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ تو کہا عبد القادر نام ہے میرا۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ جیلان کا ایک اور عبد القادر یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی خبر؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ وہ شخص میں ہی ہوں، وہ عبد القادر میں ہی ہوں۔ تو کہتے ہیں جو ہی میں نے اس شخص سے، اس نوجوان سے یہ بات کہی تو اس نوجوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ گھبرا گیا اور کھڑے ہو کر کے اس نے معذرت شروع کی کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میں تو 8 دن سے آپ ہی کی تلاش میں پورے بغداد میں گھوم رہا ہوں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اس نوجوان نے کہا کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں 8 دن آپ کی تلاش میں گزارنے کے بعد جب میرا دانا پانی ختم ہو گیا تو یہ جو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے امانت بھیجی تھی، اس امانت سے میں نے اتنا ہی خریدا جتنا میری بھوک مٹانے کے لیے کافی تھا، اتنا میں نے اس میں سے خریدا، اور یہ جو کھانا آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی کھانا ہے جو آپ کی اس امانت سے میں نے تھوڑا سا خرید لیا تھا۔ پہلے تو میں میزبان تھا، آپ کو کھانے کے لیے بلا رہا تھا، لیکن یہ آپ کا کھانا ہے، اب آپ میزبان ہیں، میں مہمان بن کے بیٹھا ہوں۔ تو اس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے علم حاصل کرنے میں بھی، حالانکہ ولایت جیسا کہ میں نے بتایا اس کے آثار بچپن ہی سے ظاہر ہو چکے تھے اور خود حضور غوث پاک کو بھی پتا چل گیا تھا، لیکن ان بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ خلق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے یہاں بھیجے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ خود ہی اپنے اکیلے میں اپنے باطنی طور پر ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتے، یا انہیں شروع ہی میں وہ سب کچھ ظاہری طور پر بھی مشہور کر دیا جاتا، شروع میں بھی اب فاقے کی نوبت نہیں آتی، تحصیل علم کے لیے سفر کرنے کی نوبت نہیں آتی، تو پھر یہ مخلوق خدا کو کیسے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا؟ پھر قرآن پاک کی تفسیر کیسے بیان ہوتی، احادیث کریمہ کی تشریح کیسے ہوتی؟ تو یہ بزرگان دین کے یہ جو تدریجی مراحل ہیں، حالانکہ غوث پاک بھی چاہتے تو ان کا بھی دعا سے، ان کی کرامتوں سے جہاں کروڑوں لوگوں نے کھایا، وہاں کیا حضور غوث پاک اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے تھے؟ ایک ولی اگر اپنی ولایت سے، کرامت سے اتنے بڑے بڑے کرامتیں دکھاتے ہیں تو کیا اپنی پیاس بجھانے کے لیے ان کو ایک پانی کی بوند نصیب نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی، لیکن تعلیم امت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو امت کو سکھانا تھا، لوگوں کو سکھانا تھا کہ دیکھو بھوک کی حالت میں بھی کس طریقے سے صابر و شاکر رہنا چاہیے،
علم حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں بھی اٹھانی پڑے وہ ساری مشقتیں اٹھاؤ، تو اپنے آپ کو انہوں نے نمونہ بنا کر کے یہ ساری چیزیں کر کے دکھا دی۔ اسی لیے پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ وہ باطنی طور پر بھی، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ وہ دل سے بھی دل تک اپنی بات پہنچایا کرتے تھے۔ زبان مبارک سے جو فرماتے تھے وہ تو کانوں تک پہنچ ہی جاتی تھی، لیکن زبان مبارک بند کر کے وہ دل سے جو کہنا چاہتے تھے وہ دوسرے کے دل تک بھی پہنچا دیا کرتے تھے، اور دوسرے کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جانا کرتے تھے، اور اس کے مطابق حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رد عمل بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے علم و عمل کی شہرت ہوئی تو فقہائے کرام کی ایک جماعت آئی کہ ہم غوث پاک سے مسائل پوچھیں گے کچھ، اور دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے فقیہ ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو ہی وہ فقہائے کرام کی جماعت حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئی تو اس سے پہلے کہ وہ عرض کرتے، حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، توجہ فرماتے ہی وہ سارے کے سارے فقہا چیخنے لگے، چلانے لگے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، اور اس کے بعد ان کی حالت گرتی گئی، ان کی حالت اور زیادہ بری ہوتی گئی۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سب کو ایک ایک کر کے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے چھوڑتے گئے، اور ان کی وہ حالت بہتر ہوتی گئی۔ جب یہ چیز ہو گئی تو ان فقہا سے لوگوں نے پوچھا کہ پہلے تمہیں کیا ہو گیا تھا، پھر تمہیں کیسے سکون ملا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم حاضر ہوئے تو ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہوئی کہ ہمارے پاس جو کچھ علم تھا ہمیں لگ رہا تھا وہ سارا کا سارا علم سلب ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ رہے۔ پھر جب حضور غوث پاک نے اپنے سینے مبارک سے لگایا تو اس کے بعد وہ سارا کا سارا علم واپس ہمارے سینوں میں آیا، واپس ہمارے دلوں میں آیا۔ تو حضور غوث پاک سلاب بھی ہیں، موتی بھی ہیں، وہ کسی کے سینے سے کچھ کھینچ بھی سکتے ہیں اور کسی کے سینے کو معمور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے کمالات، جس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، یہ تربیتی حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل کے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے حلال روزی بھی کھانی ہے تاکہ آپ کے بچوں میں حرام ملاوٹ نہ آ جائے، حرام اجزاء نہ بن جائے۔ آپ کو تقوی و طہارت والا بننا ہوگا تاکہ آپ کے بچے آگے چل کر کے متقی پرہیزگار بن جائیں، آپ کے فرما بردار بن جائیں، اور اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت سنائیں تاکہ وہ اس سیرت پر ہی اپنی زندگی گزاریں، اسی کے مطابق چلیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے، انہی کے نقش قدم پر چلا کر کے ہمارا خاتمہ فرمائے اور ہمارا حشر بھی انہی کے زمرے میں فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔